لکم الدین، لکم تمہارے لیے، الدین دین کو، فلا تموتن پس تمہیں موت نہ آئے، الا مگر، وانتم تم ہو مسلمون مسلمان، ام کنتم کیا تم تھے، شہداء حاضر، اذ حضر جب آئی، یعقوب الموت یعقوب علیہ السلام کو موت، اذ قال اس وقت انہوں نے کہا، لبنیہ اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون تم کس کی عبادت کرو گے، من بعدی میرے بعد، قالوا تو انہوں نے کہا، نعبد ہم عبادت کریں گے، الہک آپ کے الہ کی، و الہ آبائک اور آپ کے آباء و اجداد کے الہ کی۔ آباء و اجداد میں کون کون تھے؟ ابراہیم سیدنا ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیل اور اسماعیل، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام، الہ واحدہ ایک ہی الہ کی، ونحن لہ اور ہم اسی کے لیے، مسلمون فرما بردار ہیں، مطیع اور فرما بردار ہوں گے۔ تلک آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ امتن ایک امت تھی، قد خلت تحقیق گزر چکی ہے، لہا ان کے لیے، ما کسبت جو انہوں نے کمایا، ولکم اور تمہارے لیے، ما کسبتم جو تم کماؤ گے، ولا تسألون اور نہیں تم سے سوال کیا جائے گا، عما اس چیز کے بارے میں، کانو تھے وہ، یعملون عمل کرتے تھے۔ ان آیات مبارکہ کا شان نزول مفسرین کرام نے یہ نقل فرمایا ہے کہ یہودی یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے آخری جو وصیت کی وہ اس بات کے اوپر کی تھی کہ اصل جو دین ہے وہ یہودیت ہی ہے، ہمارے ہی انہوں نے جو ہے فیورٹ اور ہمیں پسند کر کے وہ گئے ہیں، اور یہودیت وہ چھوڑ کر گئے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے اس دعوے کی تردید کے اوپر یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی کہ انہوں نے تو اس بات کی وصیت کی تھی کہ اسلام کی، دین اسلام کی وصیت کی تھی اپنے بیٹوں کو، اور تم جو ہے جو دعویٰ کر رہے ہو تمہارا یہ دعویٰ باطل اور جھوٹا ہے۔ دوسرا جو ہے اس آیت مبارکہ سے مجھے اور آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ وصیت بنیادی جو اس کا معنی ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان اس دنیا سے بچھڑ رہا ہوتا ہے، جانے لگتا ہے، تو اس وقت جو وہ بات یا کوئی ایسا جملہ کہتا ہے اس کو لغتاً یا بنیادی طور پر وصیت کہتے ہیں، جس کو میں اور آپ جو ہے ضرور بضرور پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے بعض ایسے مقامات پر اس کا معنی یہ بھی بیان کیا ہے کہ عام روٹین میں بھی اگر کوئی انسان اپنی اولاد کو یا کوئی نصیحت یا وصیت کرتا ہے تو اس کو بھی دیکھیں، اولاد سے جو ہے والدین شروع سے جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں آخری وقت تک وہی اپنے اولاد کو وصیتیں کرتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ ان کی زندگی اینڈ ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ وصیت وہی ہوتی ہے جو انسان آخری وقت کرے، اس سے پہلے بھی اگر کوئی انسان کرتا ہے تو وہ بھی وصیت جو ہے شامل ہوگی، اسے بھی آپ وصیت کہہ سکتے ہیں۔ دوسرا مجھے اور آپ کو ان آیات مبارکہ سے جو بات پتہ چلتی ہے، جو سبق ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں والدین کی اور اولاد کی آپس کے اندر کتنا یہاں پر گہرا تعلق ہے۔ میری اور آپ کی جو ہے آج معاشرے میں یہ چلتا ہے کہ جو ہی میری اور آپ کی اولاد تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے تو میں اور آپ ان سے ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں، نہ والد اپنی اولاد سے سیدھے طریقے سے کوئی اس سے بات کرتا ہے مسکرا کر، اور نہ بیٹا، وہ اپنے جو ہے منہ چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے اور والد صاحب اپنے منہ چڑھا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ چیز دیکھیں کہ کتنا گہرا تعلق ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو، یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو اپنے پاس بٹھا رہے ہیں، ان کو وصیت کر رہے ہیں، اچھی تربیت ان کی کر رہے ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ جو میرے اور آپ کے اندر یہ خامی ہے کہ ہماری اولاد تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے تو ہم نہ تو ان کے ساتھ کوئی گپ شپ لگاتے ہیں، نہ کوئی اچھے طریقے سے ان سے بات کرتے ہیں، نہ کوئی ان کے حال احوال پوچھتے ہیں، وہ اپنی زندگی بسر کرنا شروع کر دیتا ہے، ہم اپنی زندگی بسر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔
تو یہ جو ہمارے درمیان ایک ناتعلقی والا معاملہ آ جاتا ہے یہ صحیح نہیں ہے. اسی وجہ سے میری اور آپ کی اولاد بعد میں بڑی ہو کر میری اور آپ کی نافرمان بن جاتی ہے. اور دیکھیں جب یہ نبی اپنے بیٹوں کو اپنے پاس بٹھا کر ان سے باتیں کر رہے ہیں، ان کے حال احوال جان رہے ہیں، ان کو اچھی تربیت کر رہے ہیں، تو آگے ان کی اولاد کی دیکھیں کہ کتنی اطاعت و فرما برداری ہے. کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قالوا نعبد الہک، کہ جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، تو وہ کہہ سکتے تھے کہ ہم اپنے الہ کی عبادت کریں گے. لیکن مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہاں پر ان کی اولاد نے اطاعت و فرما برداری کی حد کراس کر دی. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے الہ کی جو ہے عبادت کریں گے، حالانکہ جو ان کا الہ تھا اور جو ان کا الہ تھا، الہ تو ایک ہی تھا. لیکن انہوں نے دیکھیں کہ کتنی اطاعت و فرما برداری والا جو ہے معاملہ لے کر آئے کہ اے یعقوب علیہ السلام، ہے ہمارے والد صاحب، ہم آپ کے الہ کی عبادت کریں گے. یعنی اور اسی وجہ سے مجھے اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جب میں اور آپ اپنی اولاد کی تربیت اچھے طریقے سے کریں گے، ان کو اپنے پاس بٹھائیں گے، تو پھر میری اور آپ کی اولاد بڑی ہو کر بھی میری اور آپ کی فرما بردار ہوگی اور اطاعت والا معاملہ ان کے اندر پایا جائے گا. لیکن اگر میں اور آپ ان کی تربیت دین کے حوالے سے نہیں کریں گے، میں اور آپ اگر معاشرے کے اندر دیکھیں تو ہماری دینی لحاظ سے ہم اولاد کی کوئی تربیت اس طرح کی نہیں کرتے. کئی ایسے معاملات ہیں جہاں پر ہم دنیا کو ترجیح دے دیتے ہیں، دین کے حوالے سے اپنے بیٹوں کو پیچھے کر دیتے ہیں خود بخود. اور اسی وجہ سے پھر بعد میں جب ہم جوان بیٹے ہماری نافرمانی کرتے ہیں، جس طرح گزشتہ دنوں کے اندر